بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کسی نے سوال کیا ہے غدیر خم کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ واقعتاً جتنے بھی دنیا میں کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سب علی کو دوست رکھتے ہیں، اور علی حیدر کرار نامدار عزتدار علمدار اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہماری پگڑی عزت اور شان ہے، اس پر ہمارا عمل ہے۔ مولا کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مولا کا معنی ہے دوست۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو کہا انت مولانا، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اس طرح قرآن میں ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ پر بھی مولا کا اطلاق ہوا ہے، نبی پر بھی، جبرائیل علیہ السلام پر بھی، اور فرشتوں پر بھی، اور عام انسان عالم دین کو ہم نہیں کہتے مولانا اسحاق صاحب، مولانا، مولا، مولانا ہمارے دوست۔ لیکن اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ میرے بعد کس کی خلافت ہوگی، یہ تذکرہ اس میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج سے واپسی پر اپنے انتقال سے غالباً 83 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور صحابہ میں اعلان فرمایا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عزت ہے، یہ ان کی عزت کی احادیث میں سے ہے، فضیلت کی احادیث میں سے ہے۔ اس طرح ابوبکر، عمر، عثمان، سلمان فارسی، ابو ذر اور اہل بیت، ان کے فضائل جو ہے نا قرآن و سنت میں صحابہ کے فضائل موجود ہیں۔ لہذا اس سے کوئی نیا عقیدہ گھڑنا، ہم کہہ سکتے ہیں مولا علی اور کہہ سکتے ہیں مولا ابو بکر، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ سوال آیا ہے کہ مسلمان سبیل لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، سردیوں میں پلاؤ کھلاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب، موسیٰ علیہ السلام کا روزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ ہے، ہزاروں انبیاء کا روزہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، علی حیدر کرار کا روزہ ہے، صحابہ اہل بیت کا روزہ ہے، اور اہل بیت کے بزرگ کربلا کے مقتولین مظلومین ان کا روزہ ہے۔ لہذا 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، روزہ، سبیل تقسیم مت کرو، شربت اور پولاؤ، گھر والوں پر وسعت کرو۔ آپ کا روزہ ہوگا، ہمارا بھی روزہ ہوگا، ہمیشہ رکھتے ہیں سب، تو مغرب کو اگر زیادہ چیزیں پکائے، گھر والوں پر وسعت کریں، اس کی بھی حدیث آئی ہے۔ تو اگر چیز زیادہ ہے، یا ویسے بھی اگر آپ زیادہ پکائیں اور رشتہ داروں کو اور محلہ کو غربا کو آپ وہ چیز دے دیں تو بڑی فضیلت کی بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن رکھنا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ شرعی مسئلہ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جنازہ ایک بار ہے یا 2 بار ہے؟ جواب، ایک بار جنازہ ہے، ایک بار غسل ہے، دوبارہ جنازہ اور غسل ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ ہاں، پہلا آپ نے جو جنازہ پڑھا اس میں سارے ورثاء اصحاب الفروض نہیں تھے 12 اور عصبات چاچے مامے، تو آپ اگلا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں عام لوگ اور رشتہ دار شریک ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر ایک جگہ پر ایک جنازہ آپ نے پڑھ لیا اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں، اور بعد میں اس کے گاؤں میت لے جائی گئی اور وہاں پر پھر تمام لوگ شریک ہو گئے، رشتہ دار بھی، تو یہ جائز ہے۔ اور غسل جو ہے نا وہ ایک بار ہے، جنازہ ایک بار ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بعض قاری صاحبان نوجوان بچیوں کو پڑھاتے ہیں، گناہ ہے، چاہے انگلش پڑھائے کوئی ٹیچر لڑکیوں کو، یا کوئی ایجوکیشن ہو، یا کوئی قاری بالغات بچیوں کو پڑھائے، تو یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور اس میں برکت بھی نہیں ہوگی، اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ بہرحال تو نظروں کی حفاظت ضروری ہے۔ کہہ رہے حسن بصری ہو اور رابعہ بصری ہو، پھر بھی ٹیوشن ناجائز ہے، ٹیوشن جائز ہے۔ ہم فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف میں اس کی گنجائش نہیں تھی، وہ بڑے سخت لوگ تھے، اخلاف نے گنجائش دے دی،
لیکن تب جب قاری اور عالم کی عزت ہو ٹیوشن میں، وہ گھر والے عزت کرے اور بے پردگی نہ ہو، اور یہ ٹائم کی پابندی بھی کریں، بس 5 منٹ منہ دکھاتے ہیں اور سب سے تنخواہ لیتے ہیں، اور بعد میں بچوں کو بھی کچھ آتا نہیں ہے، اور پھر وہ عام لوگ بھی باتیں کرتے ہیں کہ رے بھائی یہ تنخواہیں لیتے ہیں بر وقت پڑھاتے نہیں ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ غم کرتے ہیں، نہ بچوں کو صحیح پڑھاتے ہیں، نہ ان کی تربیت اور ایٹیکیٹس اخلاق کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہر آدمی اپنے شعبے میں صحیح کام کرے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا یہ حدیث ہے میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے؟ حدیث تو ہے، اس میں دلیل ہے ختم نبوت کی کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ سیاتی من بعدی 30 کذابون دجالون یزعم کلہم انہ نبی والا نبی بعدی، او کما قال۔ 30 آدمی نبوت کے دعوے دار ہوں گے، بڑے بڑے، یہ ساتھ کہو بڑے بڑے، یہ مشہور، چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے لیکن بڑے بڑے 30 ہوں گے قیامت تک، اور وہ نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور وہ دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور گناہگار ہوں گے، اور جہنمی ہوں گے، اور دار اسلام سے خارج ہوں گے۔ لیکن یہ دلیل ہے ختم نبوت کی کہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت بھی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 بچوں کا نام عمر اصغر، عمر اکبر رکھا تھا، اور باقی بچوں کا نام ہے ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ، یہ بچوں کے نام ہیں۔ امام جعفر صادق، امام باقر، حسن حسین رحمہم اللہ، ان کے سب کے بچوں کے نام یا ابوبکر ہے یا عمر ہے، اور آپس میں رشتے بھی دیے، محبت بھی کیے، مل کر 27 پاکستان جتنی زمین بھی اہل بیت اور صحابہ نے فتح کی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی ہے، بیعت کی ہے، محبت کی ہے، الفت کی ہے۔ لیکن یہ ویسے یہود نصارہ ہم مسلمانوں کو لڑواتے ہیں، ان کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے۔ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، لہذا ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے کہ وضو کب سے چلا آ رہا ہے؟ یہ ایک سوال کسی نے کیا جمعے کے بعد جوابات ہو چکے ہیں، لیکن ہم اس وقت پرسکون انداز میں پھر ریکارڈ کروا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ جمعے کو آ چکے ہیں، جوابات ہو چکے ہیں۔ بہرحال مجھ سے صدر فاروق لغوری صاحب کے بہنوئی نے سوال کیا، یوسف بھائی نے، کہ یہ وضو کب سے چلا آ رہا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ اس نے کہا میں نے بڑے علماء سے یہ سوال کیا ہے۔ میں نے کہا اگر جواب آئے گا تو دے دیں گے، نہیں آئے گا تو کہہ دیں گے لا ادری، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ لا ادری والا بھی بڑا عالم ہوتا ہے۔ امام مالک سے کسی نے 40 سوالات پوچھے، ساؤتھ افریقہ سے مدینہ آ کر 40 سوالات تھے، انہیں غالباً 36 کا جواب نہیں دیا۔ میں ان کو کیا کہوں گا، اتنے دور سے آیا ہوں، ان کو کہو کہ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے اس کے جواب نہیں آتا۔ میں نے کہا سوال کرو، کون سا سوال ہے جو آپ نے بہت علماء سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وضو کب سے چلا آ رہا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ وضو جو ہے نا، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضور نے ایک بار اعضاء کو دھو لیا اور فرمایا کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں، پھر 2 بار اعضاء دھو لیے ہر عضو کو، پھر کہا جو زیادہ ثواب لینا چاہے، پھر 3 بار اعضاء کو دھویا اور فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا بھی وضو ہے اور میرے سے پہلے تمام انبیاء کرام کا یہی وضو ہے، لہذا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح وضو کرو، 4 فرائض کا خیال کرو، 13 سنتوں کا خیال کرو، ویڈیو اس پر گزر چکی ہے، اور آہستہ آہستہ وضو کرو اور گھر سے وضو کرو۔ یہ جو ہم مسجد سے وضو کرتے ہیں، مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں، یہ تو 1200-1300 سال بعد یہ شروع ہو چکا ہے۔ پرانے زمانے میں چند لوٹے ہوتے تھے مہمانوں کے لیے، گھر سے وضو کرو تب ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آہستہ آہستہ ہر نماز کے لیے، 5 وقت نماز کے لیے صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت، ایک والد نے اپنے بیٹے پر خوب محنت کی، اس کو حافظ عالم بنایا، وہ حافظ عالم نہ بنا تو والد کو ثواب ملے گا۔ ایک حافظ عالم بن گیا لیکن والد کی عزت نہیں کرتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب، قل لعاصی الوالدین، والدین کے نافرمان کو کہو افعل ما شئت، جتنے نیک اعمال کرو کرو، کیوں؟ آپ سے والدین خفا ہے، چاہے آپ تاج گزار ہے، آپ جہنمی ہے، فإن مصیرک الی النار، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والدین آپ سے غلط خفا ہوں، غلط، آپ ٹھیک ہو ویسے آپ سے خفا ہو، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا آپ کو۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا رحیما۔
تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا آپ کو۔ لیکن والدین کے ساتھ عزت و عظمت سے پیش آنا، ان کو اف تک مت کہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اف نہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دوائی کے لیے جاؤ دوائی لاؤ یا فلانا کام کرو، آپ کہیں اف، یہ بھی نہ کرو، یا وائی ہائے یا باڈی لینگویج کے ذریعے سے آپ اس کو کہیں اس طرح کریں، تو یہ بھی نہ کرو۔ والدین کی عزت کرو، عظمت کرو، دوائی ان کے لیے لاؤ، ان کو ماہانہ خرچہ دو، ان کے ساتھ صبح شام بیٹھو۔ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ایک کام ہے، بچوں اور بیوی کے پاس صبح شام جاتے رہتے ہیں، والدین کا والدین کا پوچھتے ہی نہیں ہے اور ان کی عزت کرتے ہی نہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، ان کے سر کو مالش کرو، ان کو ماہانہ خرچہ دو، پیر دباؤ، ان سے پیار و محبت کی باتیں کرو، خوش ہو جائے، ان کو ہنساؤ۔ بس صبح جا رہے ہیں دفتر، سیدھا رات کو آ گئے بیوی بچے اور والدین۔ ایک آدمی نے اپنے بچے کو حافظ عالم بنانا چاہا، وہ نہ بنے، والد کو ثواب مل گیا، اس لیے کہ اس نے اپنی محنت کر لی تو ثواب اس کو مل چکا ہے اور اجر اس کو مل چکا ہے۔ محرم میں کالے کپڑے پہننا نہیں پہننے چاہیے، غیر کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ غیر کے ساتھ اچھی مشابہت گناہ نہیں ہے، لیکن مذہبی مشابہت وہ منع ہے، جس طرح ادریس کاندھلی صاحب نے اس پر چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جو سیرت مصطفیٰ میں ہے، بہت اچھا رسالہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، لوگوں کی اچھی بات، کافروں کی اچھی بات جو مذہبی نہ ہو، اور اس میں ان کے ساتھ مشابہت کی ممنوع نہیں ہے، لیکن مذہبی شعار وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ بہرحال عام دنوں میں کالے کپڑے پہننا صحیح ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس پر کتاب لکھی ہے، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فتاوی العلمگیری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز، اس کے اندر بھی جواز مسائل شتیٰ میں ہے، اور فتاوی العلمگیری جلد نمبر 5 کتاب الکراہیہ، اس میں بھی جواز ہے، اور اس میں رسول اکرم میں بھی، اور علامہ سیوطی نے اس پر کتاب لکھی، تو جائز ہے کالے کپڑے پہننا۔ لیکن محرم میں خاص مذہبی شعار سمجھ کر یا ویسے پہننا یہ منع ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ باقی ہر رنگ جائز ہے، زعفرانی لال رنگ پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے، یا چمکیلے کپڑے پہننا یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ محرم الحرام، تو اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ روزہ اور یا محرم حرام ہے؟ اللہ کے بندے، حرام کا معنی ہے باعزت، حرام باعزت، محرم الحرام اللہ کا باعزت مہینہ، بیت اللہ الحرام اللہ کا گھر باعزت، اللہ کا گھر باعزت۔ یہ جو ہم کہتے ہیں شراب حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی عزت کرو اور شراب نہ پیو، یہ مطلب ہے۔ انہیں شراب کو حرام کے ساتھ لگا کر حرام کوئی بری چیز ہے، حرام کا اپنا معنی ہے عزت، بیت اللہ الحرام، محرم الحرام۔ مصعب، آپ ہمیشہ یہ بیان کرتے ہیں جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، تو کیا ہے وہ لوگ جو حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے بندے، قرآن کو ماننا اس کا مطلب یہ کہ عائشہ کی پاکی کو مانو، یہی مطلب ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ عائشہ اماں جی پاک ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ قرآن کو ماننے کا مطلب یہ کہ اس میں تحریف کا قائل نہ ہو۔ ہاں، جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہے۔ جتنے لوگ بھی اسلام سے خارج ہیں وہ ان تینوں میں شامل ہیں۔ ہاں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ تو یہ جو اختلافات ہے یا انتظامی اختلافات ہے، اہل حدیث، دیوبندی، اشاعت اور جماعت اسلامی والے بزرگ، الہدیٰ والے بزرگ، ان میں جو اختلاف ہے یہ انتظامی ہے۔ ہاں، انتظامی، یہ برا اختلاف نہیں ہے، برا اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف فروعی ہے، یعنی مسائل کا اوپر ہاتھ باندھے یا نیچے، یہ بھی برا نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف پیٹ کا ہے، پیٹ کا اختلاف بھی برا نہیں ہے، یعنی استغفر اللہ، یہ اختلاف برا ہے لیکن کفر و شرک کا نہیں ہے، کفر و شرک کا نہیں ہے، برا ہے لیکن کفر۔ انتظامی اختلاف برا نہیں ہے، فروعی مسائل کا اختلاف برا نہیں ہے۔ بہرحال تو امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، اور شرک اور بدعت نہیں ہونی چاہیے۔ شرک ہوگا نئے نئے فرقے بنیں گے، بدعت ہوگی نئے نئے اسکول آف تھاٹس بنیں گے۔ فرقہ کس طرح بنتا ہے، اسکول آف تھاٹ کس طرح بنتا ہے؟ عید کے لیے اذان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اقامت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ مثلا مثال دے رہا ہوں،
فلانی مسجد والوں نے عید کے لیے اذان اور اقامت شروع کر لی اور وہ پابندی سے دیتے ہیں، بس نیا فرقہ بن گیا۔ دین میں اضافہ کرتے جاؤ، نئے نئے فرقے بنتے جائیں گے۔ جی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے اور ایک فرقہ ہونا چاہیے اور حضور ایک دین لے کر آئے تھے۔ جواب، اب غلطی کون کرتا ہے؟ جو شرک اور بدعت کرتا ہے وہ دین میں اضافہ کرتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے نئے نئے فرقے اور نئی نئی جماعتیں اور نئے نئے اختلافات بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔